سمجھ رہے میری بات؟ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ پوچھنا ہے دوست کا حال تو کس سے پوچھنا ہے؟ زور سے۔ اگر حضور کو سمجھنا ہے تو پوچھ ابو بکر سے۔ کیا بات، اسماعیل دیلوی سے نہیں پوچھیں گے، قاسم نانوتوی سے نہیں، ہم تو کہتے ہیں حضور کو سمجھنا تو پوچھ ابو بکر سے۔ آپ بتاؤ حضور کیسے؟ تو ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ ایک دن حضور نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں کیا بتاؤں حضور کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ با اولا، قلم توڑ دیا۔ اور یہ حق صرف اسی امت کو ہے، کیا بات ہے، یہ شعر صرف یہی امت پڑھ سکتی ہے، پہلی کوئی امت نہیں پڑھ سکتی۔ سب سے اعلیٰ با اولا، ہمارا نبی، سب سے بالا غوالا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، ہمارا نبی، زور سے چاند بدلی کا نکلا۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ تو غور کریں میری بات، فخر کرو کہ حضور کی امت میں پیدا ہو۔ کہا قلم لکھ، کیا لکھنا؟ کہا لکھ، میں آدم کو پیدا کروں گا، اس کی امت کو پیدا کروں گا، اگر اس کی امت گناہ کرے گی تو جہنم میں جائے گی۔ لکھ دانیال، لکھ شیش، لکھ یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ، سارا ایک ہی جیسا لکھا گیا۔ گناہ کرے گی امت جہنم میں جائے گی۔ بات آ گئی حضور کی امت کی، قلم چلا، رب نے فرمایا اب ٹھہر جا۔ کیا لکھنے لگا؟ مالک وہی جو آدم سے لے کے موسیٰ تک، عیسیٰ تک لکھا، وہی لکھ رہا ہوں۔ فرمایا نا، نظام بدل دیا ہے، کس لیے کہ بات محبوب کی آ گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس لیے نظام بدلا گیا۔ بات محبوب کی آ گئی ہے، کیا لکھوں؟ کہا لکھ، اگر اس کی امت گناہگار ہے تو لکھ اس کا رب بخشنہار ہے۔ یہ صرف تمہیں دیا گیا، تم توبہ کر لو آخری سانس تک، بخشے جاؤ۔ اتنا کرم تم پہ کیا، بدلے میں تم ڈھنگ سے درود بھی نہ پڑھ سکے۔ آئے ہے، کیا بات ہے، یہ بھی بوجھ لگا ہمیں کہ درود پڑھوائی جا رہی ہے ہم سے۔ میں تو کہتا ہوں یار صبح شام حضور پہ درود پڑھا کرو، لیکن وہ قوم درود کہاں سے پڑھے جو نماز نہیں پڑھتی، مسجد میں نہیں جاتی۔ مسجد درود چھوڑیے، نکاح سب کا ہی ہونا ہے، بولو بولو انشاءاللہ، اگر زندہ رہے تو ہونا ہے نا۔ ہماری قوم اتنی اچھی ہے، اسے کلمہ پڑھاتے ہیں نا امام صاحب، سید صاحب نے بھی کئی ایسے ایسے تجربے کیے ہوں گے، مفتی بلال صاحب آپ نے بھی اور آپ نے بھی، جب کلمہ پڑھاؤ نا تو پہلا کلمے میں اٹک جا دولا جی، اور جوتا دیکھنا آپ اس کے 8,000 کا، کوٹ دیکھنا 12,000 کا، چہرہ ایسے کہ جیسا لگتا ہے کہ کوئی پتلا چل رہا ہے، منہ ہی نہیں دکھتا، اور کلمہ پڑھانے بیٹھ جا تو ایک تو کہہ رہا ہے الی اللہ، الو الو، یہ ہماری قوم کے حالات ہیں۔ پسینے آتے اور 4 گدھے کروٹ میں بیٹھتے ہیں، 4 گدھے، وہ کہتے پڑھ تو دیا صحیح سے، الٹا امام کو ڈانٹ رہے، پڑھ تو دیا صحیح سے۔ امام کہتا کہو بیٹے یحیی، تو یحیی میں اٹک گیا۔ حضرت یہ بڑی بات ہے، ہوئی کر جا، تو مسئلہ مجبوری ہے۔ چوتھا کلمے میں جب آگے نہیں بڑھ پا رہے، اب پورا سر کا ٹائم نکال دیا۔ ہاں تو یہ ہماری قوم کے حالات ہیں۔ میں یہاں سے فارغ ہو کے ایک جگہ نماز پڑھانے گیا، سنیں تو میں نام نہیں بتاؤں گا اس جگہ کا ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ہماری برائی کر دی مولوی نے۔ میں سچائی بتا رہا ہوں، میں امام تھا، 2 سگے بھائی نماز پڑھنے آئے،
مجھ سے بولے ذرا نیت بتا دو. میں نے سوچی یار چلو کوئی بات نہیں, شکرانے کی نماز ہے, نفل نماز ہے, نہ کی ہوگی نیت, پتہ کچھ نہیں سوچ رہا ہوگا. میں نے اس کو نیت بتا دی. میں نے پوچھا کتنی پڑھے گا؟ کہا 2 رکعت. اب بھئی جب 2 رکعت کی نیت باندھی تو پھر اسے یہی پتہ نہیں 2 ہوتی کب ہے. سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ. 2 رکعت میں بھائی کھڑا ہوتا تھا, پھر سجدے میں, پھر کھڑا ہوتا, پھر سجدے میں. میں تو دیکھ رہا تھا, لیکن جو بارات والے تھے وہ کہنے لگے کتنی اور رہ گئی. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہہ رہے کتنی اور رہ گئی. تو میں کیا بتاتا, میں بھیا میں ان کا منہ دیکھ رہا تھا. تو جب انہیں آواز آئی نا کوئی پوچھ رہا کتنی اور رہ گئی, تو ایک سجدے میں سے کہہ رہے نا آپ کا ہی سلام پھیر لیں گے. یہ میں اپنا بتا رہا ہوں مشاہدہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, میرے سامنے کی بات ہے. جو قوم ڈیجے باجے پہ 10-10 ہزار کی گڈیاں لوٹاتے, اس قوم کو 2 رکعت کا سلیقہ نہیں آتا. جو قوم کوٹ پینٹ کے لیے اپنے اسلام سے بغاوت کر جائے, اس قوم کو کلمہ تک نہیں آتا. جو قوم اپنے دین کا مذاق اڑانے کے لیے اپنے قوم کے رہنماؤں کو پیچھے کھڑا کرتے, اس قوم کو صحیح سے نماز کی نیت تک نہیں آتی. تجھ سے کس نے کہہ دیا تو پٹھان بنا گھوم رہا ہے, غصاب بنا گھوم رہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سے کس نے کہہ دیا سیرہ پہن لینا اسلام ہے؟ تم سے کس نے کہہ دیا گھوڑا چڑھ جانا اسلام ہے؟ تم سے کس نے کہہ دیا کسی کی بیٹی کو گھر لے آنا اسلام ہے؟ نہیں, خدا کی قسم مجھے بتا تو سکی, تو نے بیٹے کو 7ویں کلاس تک انگلش بولنا تو سکھا دیا, ہندی پویم تو یاد کرا دی. اگر یاد نہ کرا سکا تو کلمہ یاد نہ کرا سکا, قرآن یاد نہ کرا سکا, دین نہ سکھا سکا. اور تم سوچو تو سکی, ہم گائے کے لیے لڑ گئے, بیلوں کے لیے لڑ گئے, بوٹی کے لیے مر گئے, ہمیں یاد نہیں آیا تو قرآن یاد نہیں آیا, خیال نہیں آیا تو اسلام کا خیال نہیں آیا. مجھے بتا تو سکی تو کیسا مسلمان ہے؟ کل کے مسلمان تھے حضرت فاطمہ زہرا کی پیاری شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں سب سے پہلے حافظ قرآن بنی ہے. سب سے پہلے جس نے کوفے میں بیٹھ کر کے تفسیر بیان کی تھی اسی کو علی کی شہزادی کہا جاتا ہے. تیری بیٹی کو 18 سال میں قرآن نہیں آیا, ان کی 7 سال کی بیٹی نے قرآن سینے میں بتایا اور اعلان کیا تھا یہی آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سوچو ذرا سنو, بہت اچھا حضرت. ہاں ہم مولوی تقیہ نور سے پرانی سوچ والا, شکر ہے اللہ کا, شکر ہے. ہمیں بھلے ہی انگلش بولنی اور انگلش پھینکنی نہیں آتی, ہمیں رب کا قرآن آتا ہے. کیا بات حضرت, ہاں ہمیں فخر ہے, ہمیں قرآن آتا ہے. جی ماشاءاللہ. بھلے ہی ہماری دوستی نیتاؤں چوروں ڈکیتوں سے نہیں ہے, ہمیں فخر ہے اپنی رشتوں پر, ہماری دوستی بریلی کے احمد رضا سے ہے. ہاں سبحان اللہ. ہمیں اس رشتے پہ ناز ہے کہ ہم نے اختر رضا تاج الشریعہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں. لوگ اسٹیکر لگا کے کہتے ہیں, بلے لگا کے کہتے ہیں, ہوڈنگے جھنڈے لگا کے کہتے ہیں کہ یہ نشانی بچا لے گی. میں کہتا ہوں تمہارے بلے نہیں بچاتے ہیں, تمہاری ہوڈنگیں نہیں بچائیں گی, لاکھ ہوٹر لگا کے گھومو نہیں بچا سکتی. صرف ان کا ہو جا, صرف ان کا ہو جا, ان کی نسبتیں بچا لیں. اور انہوں نے کہا تھا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, ہاں ان سے رشتے مضبوط کرو. تو ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں, درود کہہ دیا تو بوجھ ہو گیا. سوچو سوچو ذرا سوچو, خود غور کرو. ہمیں کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ بتا دے مجھے 10 درود یاد ہیں؟ خود سوچیں, غور کریں اس بات پر. 1 سال سے لے کر کے 70 سال تک کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے 10 درود یاد ہیں. اور اب اگر ابھی پوچھوا لوں نا کس کے بچوں کو 10 انگلش پویم آتی ہیں تو 50% لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ایک پویم کی بات کروں تو 90% لوگ کہہ دیں گے ہمارے بچے کو انگلش پویم آتی ہے. خود بتا یار, میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں,
میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مخالفت اس چیز کی ہے کہ تم نے سب کچھ سیکھا، قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ اپنا دین کیوں نہیں سیکھا؟ کیا بات، برا نہ ماننا، کبھی جنازوں میں جاؤ نا تو 50% لوگوں کے سر پہ ٹوپی نہیں، رومال رکھا ہوتا ہے۔ جی جاٹو ہے تو، یادو ہے تو، زبردستی لایا گیا جنازے میں تجھے، سیکھے تو، کیا ہے، کیوں ننگے سر آ گیا؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ واہ، تو نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ تجھ سے ٹوپی خریدنے کی تجھے توفیق نہیں ہوئی؟ رومال ڈالے چلے آتے مسجد نماز جنازہ میں لوگ۔ شرم آنی چاہیے ہماری قوم کو، شرم۔ ہم نے سوچا دین کوئی اصل نہیں ہے، دین کوئی اصل نہیں ہے، یاد رکھنا دین ہی اصل ہے۔ حضرت عمر نے بڑی پیاری بات کہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا تھا جب تک یہ قوم بزنس کرے گی اس وقت تک یہ قوم آگے بڑھے گی۔ جی بزنس، لیکن بزنس میں بھی چوری۔ چوری، ترازو لیے بیٹھا تو 900 گرام تول رہا، میٹر لیے بیٹھا تو 7-10 سینٹی میٹر کم تو ناپ رہا۔ ہر جگہ ڈکیتی ہے، کم تولنے کے نام پہ، کم ناپنے کے نام پہ۔ اگر کہیں پہ وکالت ہے تو گھٹ بڑھت بولنے کے نام پہ، اگر دکھاوے کی چیز ہے تو اتنی لائٹیں لگا دی ہیں، اندھا کر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں۔ کم کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب گراہکوں کو کاٹ رہا ہے، گراہک بھی کم نہیں ہے۔ زیادہ دکانیں جہاں دیکھتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تو کیا ریٹ دے رہا؟ وہ کہتا 75 کو، کہ نہیں کم کر، کہ نہیں اس سے کم نہیں۔ تو دوسرے سے جا کے کہتے ہیں وہ تو 70 کو دے رہا، تو کتنے کو دے گا؟ کہا بھی میرا ہو 70 رہا، پھر 75 والے کے پاس جا کے لمبا جھوٹ بول کے کہہ رہا وہ 65 میں دے رہا۔ بتا، ایک سے ایک بڑا ڈکیت۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، جی یہ چوری نہیں ہے، اس کی لگا کے گھٹا بڑھا کے خرید و فروخت، اس سے مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ جب لیتا ہے تو چمڑی ادھیڑ لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ دیتا کون ہے بتاؤ؟ کون ہے رزاق؟ رزاق کون ہے؟ نام نہ پوچھ رہا ہوں، کبھی پردھان کا نام بتا دو کہ ادھر رہتے ہیں۔ رزاق کا معنی روزی دینے والا۔ کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ اور زور سے۔ اور دلاتا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، زور سے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی حضور دلواتے ہیں۔ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ ہے نا، تو پھر جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اب کی بریلویت سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، پانی بھی پی چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ نمک کھایا ہے تو نمک حرام نہیں ہے۔ کیا بات، یہ بھی سن لیں، نمک حرام وہ ہوگا جو آپ کی جھوٹی تعریف کر کے جائے۔ میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا کہ آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں، مگر مجھے آپ کی بریلویت سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا؟ نہیں، بریلویت تو ہم ہضم کرتے ہی ہیں، جی ہاں، ہمیں بریلویت ہضم نہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ درود و سلام یہ پہچان ہے بریلویت۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر آپ سر ہلا رہے ہیں بھائی، زبان سے بولیے، کس کی درود و سلام کس کی پہچان ہے؟ بولو۔ یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ کیا انہیں کچھ کھانے پینے نہیں دیا تھا؟ جی نہ دیا ہو تو کچھ کھلوا دو، یہ سبحان اللہ تک کہنے تیار نہیں۔ جی، اور یہ کبھی ایسے دھوکے میں نہ پڑا کرو، ضروری نہیں ہر جگہ لنگر ملے، کچھ گھر سے بھی کھا کے آیا ہے تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے۔ جی بے شک۔ اب جتنے گھر سے کھا کے آئیں ذرا وہ بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول، نہیں، اپنی ہنڈیا کی برائی کوئی نہیں کرتا ہے۔ جی توجہ ہے نا؟ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ درود و سلام پہچان بریلویت کی۔ بے شک پہچان ہے۔
ہم بریلوی ہیں اور درود کے معاملے میں اتنے تنگ رہ گئے، اتنے کنجوسی سے ہم نے کام لیا کہ ہم میں سے 20% لوگوں نے درود پاک ڈھنگ سے نہیں پڑھا۔ کتنے لوگوں نے؟ 20%۔ بچا کتنا بچا بچوں بتاؤ؟ 80% لوگ بچے 20 کے بعد۔ 20% لوگوں نے ڈھنگ سے درود نہیں پڑھا۔ یہ میں چندہ نہیں کر رہا تھا، تھوڑا سا دماغ لگایا کرو، دماغ تھوڑا سا۔ یہ کم کرم نہیں ہے کہ تمہیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا، بہت بڑا کرم یہ کیا گیا کہ تمہیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا۔ بریلی سے آواز آتی ہے، اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو، شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا۔ رب نے محبوب کی امت میں بنایا، یہ کرم نہیں ہے؟ اگر اسی شکر کے بدلے میں سجدے میں پوری زندگی گزار دو کہ اس نے یہ احسان کیا کہ حضور کی امت میں پیدا کیا، تو اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ خود سوچئے، آپ لگائیے دماغ۔ اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا فرمایا کن، بن جا، بن گئی۔ قلم بنا لو، قلم نے کہا مالک مجھے کیوں بنایا؟ کہا تجھے تقدیر لکھنی ہے۔ مالک کیا لکھوں؟ کہا پہلے آدم اور آدم کی امت کا حال لکھ۔ سنے بہت غور سے، اور ایک بات پہلے بتا دوں، اگر خان صاحب ہو، زمیندار ہو، پدھان ہو، تو اپنی پدھانی جیب میں رکھ کے بیٹھے۔ یہاں صرف وہ بیٹھے جو حضور کا غلام بن کے بیٹھا ہے، ماشاءاللہ۔ ورنہ لوگ جاتے تو مدینہ شریف تک ہے، لیکن خالی جاتے خالی آتے۔ ملتا صرف انہی کو ہے جو اپنا وجود مٹا کے جاتا ہے اور وہاں جا کے یوں کہتا ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں۔ تو بنیے اور اپنے قد کو تھوڑا سا نیچا کیجئے، اس کے بعد یہاں بیٹھیے۔ آپ جو ہو، خصاب ہو، پٹھان ہو، پٹھان ہو، اپنے لیے ہو، لیکن حضور کے غلام بنیے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اے بابو کمیٹی والوں بیٹھو، اب جلسہ ہو رہا ہے، اب آپ نہ سجاو دیجیے، ورنہ مائک پہ آئیے، کرسی پہ ہم اترتے، ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ خراب نہ کریں ماحول کو۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ گفتگو کر لی جائے، مہربانی کریں، اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے پن ڈال کے پیچھے جا کے بات کریں۔ ڈسٹرب ہوتا تھوڑا سا، ذہن اگر منتشر ہو جائے نا تو بولنا تو بڑی بات ہے، ذہن منتشر ہو جائے تو لوگوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ کوئی آپ کو ہم ABCD نہیں سنانے بیٹھے کہ رٹی رٹائی کتا بلہ کی کتابیں بیٹھ کے کھول کے۔ یاد رکھیے گا یہ ممبر رسول ہے، اور یہ جلسہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ جلسہ سرکار کی محفل ہے، اس کا ادب ضروری ہے، بہت سنجیدگی سے سنیں۔ میرے ذہن سے ہی بات نکل گئی، میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ سنتے بھی ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں، مگر کچھ سنتے بھی ہیں۔ میرے بھائی، میرے ساتھی بھی ہیں مدرسے کی، ماشاءاللہ۔ مفتی آصف صاحب کو بلا، انہوں نے مجھے یاد دلا دیا کہ آپ کہاں بول رہے تھے۔ تو آخر ساتھی ہیں نا، دوست کو دوست سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ رشتہ بھی ہو تو پڑوس میں لوگ پوچھتے ہیں، پڑوس میں مت پوچھا کرو، دوست سے پوچھا کرو۔ پڑوسی تو اکثر آگ لگاتے ہیں، اکثر آگ لگاتے ہیں۔ اگر دوست کو سمجھنا ہے تو دوست سے پوچھئے تیرا دوست کیسا ہے۔ اگر پوچھنے کی بھی ہمت نہیں تو خالی دوست دیکھ لیا کرو کیسے۔ جی کیا بات ہے، بہت بڑی بات۔ اچھے لوگوں کے دوست ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ چوروں کے دوست، ڈاکوؤں کے دوست، بدعقیدوں کے دوست، سنیوں کے دوست، جنتیوں کے دوست،
سمجھ گئے نا جو کہہ بہت گئے؟ اچھی بات، واہ واہ، مضبوطی سے رہنا شجرہ کبھی آئندہ جلسے میں مجھے حکم ہو رہا ہے. تعلیم کتنی اہم ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ممبئی میں ایک بزرگ حضرت مخدوم ماغمی. جی ماشاءاللہ حاضری ہوئی. کیا نام ہے حضرت؟ اب بولو نا یار, میں ہی بولتا رہا ہوں, آپ نہیں بولو گے. سبحان اللہ بولیے بھائی, اپنا سبق بھول گئے آپ. نہیں میں یہ سبق نہیں پڑھا رہا ہوں, میں ہی نہیں پڑھا رہا ہوں, بس بولیں. کیا نام ہے؟ مخدوم ماغمی. بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ. لیکن یاد رکھیے, اللہ والوں کو علم اور قرآن سے سب سے پیار ہوتا ہے. یہ جاہل جو پیر آتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہماری لائن الگ اور ان کی الگ ہے. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ کے جاتے ہیں نا, وہ بالکل صحیح کہہ کے جاتے ہیں. میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. اچھا اچھا, وہ کہتے ہیں ہماری لائن الگ اور ان کی الگ. میں تائید کرتا ہوں, بے شک تمہاری لائن الگ ہے اور ہماری الگ ہے. تمہاری لائن سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے, ہماری لائن سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے. چیلنج ہے میرا, لاؤ کسی لنگوٹے والے بابا کو, اگر 3 منٹ میں پورے کپڑے نہ پہنا دوں تو نام بدل دینا. آبرو لوٹ لی پوری بغیر تو نے اسلام کی. اس میں پارٹس بناتی ہے, الگ الگ کر دیے. جسے کہتے کہ نہیں جو صوفی ہوگا وہ عالم نہیں ہوگا, اور میں کہتا ہوں صوفی ہی وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے. مخدوم ماغمی بچپن. اور ایک بات اور بتا دوں, اکثر کامیاب لوگوں کے پیچھے ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. بے شک بے شک, یاد رکھنا میری بات, اکثر کامیاب لوگ آپ پڑھ لیجئے, سب میں ماؤں کی دعائیں شامل ہیں. انہی میں ایک ذات نا سرکار مخدوم ماغمی کی ذات ہے. یتیم تھے, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا اکلوتا سہارا تھے, کہیں نہیں جاتے تھے, ماں بھیجتی نہیں تھی. ایک دن کہنے لگے ماں مجھے دین سیکھنا ہے, ماں مجھے دین سیکھنا. جی آپ کا نصیب ہے کہ آپ کے بستی میں سینٹر کھلا ہے, آپ کی بستی میں افتخار بھائی نے پوری تنظیم قائم کی. یہ تنظیم قرآن سکھا رہی ہے فری میں, آپ کو کچھ نہیں لگا, آپ کا نصیب ہے. آپ کا پہلے دین سیکھنے کے لیے 100 میل جانا پڑتا تھا. ہر جگہ مدرسے نہیں ہوتے, کئی عالم ہوتے تھے پڑھانے والے. آج تو گھر کے دروازے پہ مدرسہ ہے, کوئی پڑھنے والا نہیں. مخدوم ماغمی نے کہا تھا ماں دین سیکھنا چاہتا ہوں. اے بیٹے تیرے بغیر جی نہیں لگتا ہے, تو اگر چلا جائے گا پھر میرا سہارا کون بنے گا؟ اے بیٹے تیرے بعد میرا کون ہوگا؟ رونے لگے, کہنے لگے ماں علم کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا. ماں نے کہا بیٹے تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا ہے, اگر تو چلا گیا میں کیسے گزارا کروں گی؟ حضرت مخدوم ماغمی سے ماں نے کہا بیٹے تیری مرضی ہے, کسی ایک چیز کا انتخاب کر, یا تو ماں کا انتخاب کر یا اپنے علم کا انتخاب کر. حضرت مخدوم ماغمی کبھی ماں کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنے علم کے بارے میں سوچتے ہیں. دل نے کہا ماں بڑی دولت ہے, ماں کی بات مان لیتے ہیں. کہنے لگے ماں مجھے کہیں نہیں جانا ہے, بس تیرے قدموں میں رہنا ہے. ماں کی بات مانی, لیکن یہ عشق کا فیصلہ تھا. دل نے یہ کہا مخدوم علم سیکھ لیتے تو کتنا کچھ حاصل ہو جاتا. اس خیال میں تڑپایا, روتے روتے دریا کے کنارے گئے. ایک پتھر پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہے تھے. اتنے میں حسین و معجبی ایک بزرگ کی آمد ہوئی. دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں. آنے والے نے سلام کیا, مخدوم ماغمی کا بچپن ہے, جواب دیا کون ہو تم؟ کہا مجھے نہیں پہچانا. کہا نہیں, کہا مجھے خضر کہا جاتا ہے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تجھے پڑھانے کے لیے آئے ہیں. کہا کیوں؟ کہ تو نے ماں کی محبت میں اپنے علم کی عشق کو دبا دیا, اس لیے رب نے مجھے بھیجا ہے. میں تمہیں پڑھانے آیا کروں گا, لیکن شرط ہے میری. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ میں تمہیں پڑھانے آتا ہوں. مخدوم ماغمی نے وعدہ کر لیا, روز پڑھنے آتے رہے. ایک دن ماں نے کہا بیٹے مخدوم, کہا جی امی روز تلاش کرتی ہوں. دوپہر میں کہاں چلے جاتے ہو؟ کئی جگہ تلاش کیا, تمہارا کوئی پتہ نہیں ملتا ہے. بیٹے بتاؤ تو صحیح کہاں جایا کرتے ہو؟ ادھر ماں کا سوال ہے, ادھر خضر سے کیا ہوا وعدہ, اگر بتا دو گے تو کبھی آئیں گے نہیں. ادھر ماں کہتی ہے بیٹے کہاں جاتا ہے؟ اب پھر دل نے کہا خضر کی مانو یا ماں کی مانو؟ تو حضرت مخدوم ماغمی کہتے ہیں پہلے ماں کی مانی تھی تو رب نے خضر بھیج دیا تھا, اب بھی ماں کی مان لیتا ہوں, پھر وہ کوئی انتظام کر دے گا. یہ کہہ کے آپ کہتے ہیں آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے ماں میں کہیں آوارہ لڑکوں میں نہیں جاتا, بلکہ میں سمندر کے کنارے جاتا ہوں وہاں پڑھانے کے لیے. مجھے خضر آیا کرتے ہیں, میں ان سے تعلیم حاصل کرتا ہوں. ماں خوش ہو گئی, بیٹے کو سینے سے لگایا, کہا جا بیٹے اب شوق سے جایا کر. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا حضرت مخدوم ماغمی کی چیخ نکل جاتی ہے. کہتے
کہتے ماں کیا فائدہ، انہوں نے وعدہ کیا تھا کسی کو بتاؤ کہ تو آئیں گے نہیں، اے ماں بتا دیا ہے وہ پڑھانے نہیں آئیں گے۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، آنچل اٹھایا، کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے بیٹے نے میرے لیے اپنی تعلیم چھوڑ دی ہے، اے پروردگار اس کے علم کا انتظام کر دے۔ ادھر مختوم ماغبی کی ماں نے دعا کی۔ اگلے دن آپ اس جگہ پہ گئے جہاں پہ خضر آتے تھے، جا کے کیا دیکھتے ہیں، ہر دن تو آپ پہلے جاتے تھے لیکن آج خضر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، خضر پہلے سے بیٹھے ہیں۔ کہا حضور آپ کیسے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا اگر بتا دوں گا تو پڑھانے نہیں آئیں گے، آج کیسے آئے ہو؟ تو خضر نے کہا تھا میں پڑھانے نہیں آیا۔ کہا کیوں؟ کہا سنیے میں اس لیے آیا ہوں جب تمہاری ماں کے آنسو بہے ان کا آنچل اٹھا، رب نے کہا خضر جا کر کے میرے مخدوم کو آج پڑھانا نہیں ہے بلکہ سینے سے لگا، جتنا میں نے تجھے دیا ہے اتنا اس کو عطا کر۔ واہ 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 سبحان اللہ 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 اللہ۔ ارے بھئی حضرت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ علم ہے، آج جا کے دیکھو دنیا ان کے مزار کے چکر لگا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ ہاں خدا کی قسم قرآن کیا ہے، بات آ گئی تو کہہ کے ختم کر لوں۔ جو تجوید کے قاری ہیں امام عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ، ہاں بھائی جن کی ہم روایت پڑھتے ہیں اکثر، جانتے ہو ایک دن شاگرد کہنے لگے حضور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا راز ہے رہنے دو۔ شاگرد نے کہا نہیں حضور بتائیے نا، پہلے تو نہیں آتی تھی اچانک کیوں آنے لگی؟ تو کہنے لگے ابھی میں ایک دن رات میں سویا تھا، میرے خواب میں حضور آئے تھے، کہنے لگے عاصم قرآن پڑھ کے سنا۔ کہتے میں نے قرآن پڑھا، حضور نے اپنے لب میرے لبوں پہ رکھ دیے تھے۔ کہتے ہیں جب سے حضور نے اپنے لب میرے لبوں پہ رکھے ہیں، قرآن میں پڑھتا ہوں خوشبو مدینے والے کے ہونٹوں کی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، اللہ کرے کوئی ہم میں سے پڑھے اور حضور سنے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کا پیار عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ ہر شخص کو قرآن پڑھنا ہے، ہر کسی کو قرآن پڑھنا ہے، یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح صاحب سلام۔